بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشان بصیرت کے آڈیو بک سیشن پہ سامعین آپ کو میرا سلام. آئیے مل کر ہم جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کا آج پھر سے آغاز کرتے ہیں. کتاب کا نام آپ کو معلوم ہے، امام مہدی علیہ السلام ولادت سے ظہور تک. آئیے اس کے صفحہ نمبر 365 کے 2 پیراگراف ہم نے پچھلی آڈیو میں پڑھ لیے تھے اور اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں. پیج نمبر 365. ہیڈنگ ہے امام مہدی علیہ السلام پر سلام کرنے کی کیفیت. امام مہدی علیہ السلام پر سلام کرنے کی کیفیت کو ایک حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے. ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا حضرت قائم علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا جائے گا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے یہ نام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے لیے منتخب فرمایا ہے. یہ ان سے پہلے کسی کا نام نہ تھا اور ان کے بعد بھی سوائے کافر کے کوئی بھی یہ نام نہیں رکھے گا. پیج 366. اس شخص نے پوچھا، میں آپ علیہ السلام پر قربان، حضرت قائم کو کس طرح سلام کیا جائے گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، یوں کیا جائے گا، السلام علیکہ یا بقیت اللہ. یا پھر امام علیہ السلام نے سورہ مبارکہ ہود کی یہ آیت تلاوت فرمائی، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پر سلام کے وقت ان کا اسم مبارک اور کنیت وغیرہ سے انہیں بلانا لوگوں کے لیے جائز نہ ہوگا، یعنی لوگ اس طرح سلام نہیں کر سکیں گے، السلام علیکہ ایھا المہدی. یہ بات امام مہدی علیہ السلام کی بزرگی اور جلالت قدر کی طرف اشارہ کرتی ہے، جیسا کہ خداوند متعال نے لوگوں کو رسالت مآب کا نام لے کر بلانے سے روکا ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 63 کو پڑھتے ہیں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے جو حضرت قائم علیہ السلام کو پالے تو جب وہ انہیں دیکھے تو کہے، السلام علیکم یا اہل البیت الرحمت النبوت و معادن العلم و موضوع الرسالت. اب اگلی ہیڈنگ ہے تلوار کے ساتھ خروج. انسان کبھی حق سے لا علمی ظاہر کرتا ہے، کبھی باطل پرستی میں مگن ہو کر متعصب اور ہٹ دھرم ہو جاتا ہے، اور کبھی کسی حق کا انکار کر دیتا ہے. لیکن اس کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. مگر اس شخص کے بارے میں کیا کہا جائے کہ جو سورج کو دیکھے اور اس کے وجود کا انکار کر دے، اور آگ کو چھوئے اور اس کی حرارت محسوس کرے لیکن اس آگ کے وجود کا اعتراف نہ کرے؟ تو ایسے مقامات پر انسان جاہل نہیں ہوتا بلکہ متعصب ہوتا ہے. کتاب کے شروع میں ہمارے قارئین امام مہدی علیہ السلام، ان کے نام و نسب اور ظہور کے بارے میں چند آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ پڑھ چکے ہیں. اس بارے میں شیعہ و سنی کتابوں میں سینکڑوں احادیث موجود ہیں، لیکن ہم نے بطور نمونہ ان میں سے چند ایک کی ذکر کی تھی. اب یہ سامعین پیج 367 پہ ہم آ گئے ہیں. اب ہم اس موضوع پر ائمہ اہل بیت کی مرویات پیش کرتے ہیں، لیکن بعض اسلامی فرقے اس حقیقت سے انکار پر مصر ہیں کہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں توجہ کا مرکز بنایا، وہ لوگ امام مہدی علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، بلکہ اس عقیدے کا مذاق اڑاتے ہیں اور اپنی مؤلفات میں نظم و نثر کی شکل میں اس موضوع کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں. اور یہ انحراف ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ، ایک لڑی سے دوسری لڑی، ایک نسل سے دوسری نسل، اور یوں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک پھیلا ہوا ہے. دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہیں گے کہ یہ لوگ طول عمر کے سبب سے امام مہدی علیہ السلام کے وجود کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں یہ متعارف عمروں سے بہت زیادہ عمر ہے. لیکن جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور اس بارے میں وہ حتمی علامت وضاحت کریں گے کہ جن کا انکار ممکن نہیں، اور وہ لوگ امام مہدی علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تو اس سبب کے باوجود وہ امام مہدی علیہ السلام کا اعتراف نہیں کریں گے بلکہ ان کے ساتھ جنگ پر آمادہ ہو جائیں گے. ہمارا عالم اسلام سے سوال ہے کہ ایسے لوگوں کا کیا جواب ہونا چاہیے، اور امام مہدی علیہ السلام کو ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے کہ جو سرکشی کے تمام حدیں پار کر چکے ہیں اور اپنی دشمنی اور گناہوں پر بضد قائم ہیں، اور کیا تلوار کے علاوہ ان کا کوئی علاج ہے؟ احادیث میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ان معاندین اور حق کے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے اس وقت تک تلوار سے جہاد کرتے رہیں گے جب تک وہ حق کے انکار اور حق سے جنگ کرنے سے باز نہیں آئیں گے. اس بارے میں احادیث درج ذیل ہیں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت قائم علیہ السلام میں ان کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یعنی تلوار کے ذریعے جہاد کرنا ہوگی. وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں، ظالموں
پیج 368 پہ ہم آ گئے ہیں. اور سرکشوں کو قتل کریں گے، وہ تلوار اور روب سے نصرت یاب ہوں گے اور ان کے مقابل کوئی پرچم بلند نہ ہو سکے گا. نمبر 2، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ قائم میں 7 انبیاء علیہ السلام کی سنتیں ہوں گی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تلوار سے جہاد کرنا ہوگی. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ذیل آیت مجیدہ کے بارے میں فرماتے ہیں، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ادنا عذاب سے مراد خوراک اور پانی کی قلت ہے، اور عذاب اکبر سے مراد آخری زمانے میں حضرت قائم علیہ السلام کا تلوار کے ساتھ خروج فرمانا ہے. نمبر 4، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اس امر یعنی دین کے صاحب الامر میں 4 انبیاء علیہ السلام کی سنتیں ہیں اور ان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تلوار ہے. نمبر 5، حضرت علی علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث میں فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام انہیں حصف یعنی ہے سین فے کے عذاب میں مبتلا کریں گے، انہیں صبر کے جام پلائیں گے اور انہیں تلوار کے ذریعے قتل کریں گے. انشاءاللہ آئندہ ہم بیان کریں گے کہ ان احادیث میں تلوار سے کیا مراد ہے. تو سامعین، اگلی ہیڈنگ ہے امام مہدی علیہ السلام کے پاس انبیاء کے تبرکات. جب امام مہدی علیہ السلام قیام فرمائیں گے تو ان کے پاس انبیاء علیہ السلام کے تبرکات اور مواریث موجود ہوں گے، اور خاص طور پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ تبرکات ہوں گے جن کی مال دنیا سے کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں انبیاء علیہ السلام کی میراث سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں میراث سے مراد وہ اموال اور اشیاء ہیں کہ جو میت اپنے ورثاء کے لیے چھوڑتے ہیں، بلکہ یہاں میراث سے مراد وہ قیمتی اشیاء ہیں کہ جو انبیاء کرام نے اپنے بعد اپنے اوصیاء کے لیے چھوڑیں اور وہ ایک وصی سے دوسرے وصی تک منتقل ہوئیں. اسی سامعین، اس جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں. مجھے لگتا ہے میں نے پچھلے والے جملے میں نہیں کا ورڈ نہیں لگایا، دوبارہ پڑھتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں انبیاء کی میراث سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں میراث سے مراد وہ اموال اور اشیاء نہیں کہ جو میت اپنے ورثاء کے لیے چھوڑتا ہے، بلکہ یہاں میراث سے مراد وہ قیمتی اشیاء ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے بعد اپنے اوصیاء کے لیے چھوڑی اور وہ ایک وصی سے دوسرے وصی تک منتقل ہوئیں. پیج نمبر 369. یہ مواریث اور تبرکات گزشتہ انبیاء علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچیں اور رسول خدا کی وفات کے بعد یہ تبرکات بمِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرعی خلیفہ اور جانشین کو منتقل ہو گئیں. ان کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اور اسی طرح ایک کے بعد دوسرے امام معصوم علیہ السلام کو منتقل ہوئیں، حتیٰ کہ خاتم الاوصیاء علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں خلیفہ امام مہدی منتظر علیہ السلام تک پہنچ گئیں، اور اب یہ امام علیہ السلام کے پاس موجود ہیں اور وہ اپنے ظہور تک ان کی حفاظت کریں گے. پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس زمانے میں ان تبرکات کی کیا ضرورت ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ ان مواریث و تبرکات انبیاء علیہ السلام کا امام مہدی علیہ السلام کے پاس موجود ہونا ان کی انبیاء علیہ السلام سے قرابت کو بیان کرے گا کہ وہ لوگوں سے زیادہ انبیاء اور اوصیاء علیہ السلام سے نسبت رکھتے ہیں. وہی آسمانی اور الہی خط کا پھیلاؤ بریکٹ میں لکھا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر سے لے کر امام مہدی منقذ البشر تک پھیلا ہوا ہے بریکٹ کلوز، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر مقاصد کے لیے یہ تبرکات امام مہدی علیہ السلام کے پاس موجود ہوں گے. ذیل میں ہم اس موضوع پر چند احادیث پیش کرتے ہیں. 1، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت قائم علیہ السلام ظہور کریں گے تو ان کے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر اور عصا ہوگا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جنگ بدر والے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ جھنڈا لے کر نازل ہوئے تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر والے دن اسے لہرایا تھا، پھر تہہ کر کے حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کر دیا تھا. اس کے بعد یہ جھنڈا حضرت علی علیہ السلام کے پاس رہا، حتیٰ کہ
پھر وہ بصرہ والے دن حضرت علی علیہ السلام نے اسے لہرایا تو خدا نے انہیں فتح دی، پھر لپیٹ دیا، اور اب وہ جھنڈا ہمارے پاس ہے، اسے کوئی نہیں لہرائے گا حتیٰ کہ قائم علیہ السلام قیام فرمائیں گے اور اسے لہرائیں گے۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی کے بارے میں مروی ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام وہ انگوٹھی پہنیں گے تو خدا پرندوں، ہوا اور فرشتوں کو ان کے قبضے میں دے دے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر اور عصا کے بارے میں سورہ بقرہ میں آیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، جب انہوں نے مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے ابل پڑے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ کا عصا جنت کے درختوں میں سے آس کی ٹہنی، الف مد آ اور سین، آس کی ٹہنی ہے۔ جب انہوں نے مدین ہے یا مدین ہے کا رخ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر اس کے پاس آئے تھے، اور ان بریکٹ لکھا ہے اس حدیث میں آس سے مراد خوبصورت خوشبودار درخت ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت قائم علیہ السلام خروج کریں گے اور اپنے ہمراہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمر ان کا پتھر اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اس کا وزن ایک اونٹ کے بار کے برابر ہوگا تو وہ جس جگہ بھی پڑاؤ کریں گے وہ چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ 2، امام جعفر صادق علیہ السلام نے یعقوب بن شعیب سے فرمایا کیا میں تمہیں حضرت قائم علیہ السلام کی وہ قمیص نہ دکھاؤں کہ جس کو پہن کر قیام کریں گے؟ اس نے کہا جی کیوں نہیں۔ امام علیہ السلام نے ایک صندوق منگوایا، اسے کھولا، اسے ایک گاڑھے دھاگوں میں بنی ہوئی ایک قمیص باہر نکالی تو اس کے دائیں بٹن پر خون لگا ہوا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ رسول خدا کی قمیص ہے، جس دن رسول خدا کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قمیص پہنے ہوئے تھے، اور قائم علیہ السلام بھی یہ قمیص پہن کر قیام کریں گے۔ یعقوب بن شعیب نے کہا میں نے خون کا بوسہ لیا اور اسے اپنے چہرے پر لگایا، پھر امام ابو عبداللہ ان بریکٹ جعفر صادق علیہ السلام نے اسے تہہ کر کے اپنے پاس سے اٹھا لیا۔ نمبر 3، امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفضل بن عمر سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کیا تھی؟ اس نے کہا نہیں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ قمیص لے کر نازل ہوئے اور انہیں پہنا دی، اس قمیص کی وجہ سے ہر وہ قسم کی گرمی اور سردی سے محفوظ رہے۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اولاد کو نظر بد وغیرہ سے محفوظ رکھنے کے لیے بطور حرز اور پناہ قرار دی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو پہنا دی۔ جب اسحاق علیہ السلام نے وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کو دے دی، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیص انہیں پہنا دی اور وہ انہی کے پاس رہی حتیٰ کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا ہوا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے صندوق سے نکالا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی خوشبو محسوس کر لی، جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندونی، اور وہ قمیص جنت سے آئی تھی۔ راوی نے عرض کیا قربان جاؤں اب وہ قمیص کس کے پاس ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ قمیص اپنے اہل کے پاس ہے، اور جب حضرت قائم علیہ السلام خروج کریں گے تو وہ ان کے پاس ہوگی۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی میراث علم یا کسی اور صورت میں چھوڑی ہے وہ آل محمد علیہ السلام تک پہنچی ہے۔ نمبر 4، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو قمیص رسول خدا نے جنگ احد والے دن پہنی تھی حضرت قائم وہ پہنے ہوئے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماما، اور یہ انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے سین ہے الف بے صحاب ہوگا، اور پھر انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے سابغہ سین الف بے غین ہے، نامی رسول کی ذرا اور رسول خدا کی تلوار ذوالفقار ہوگی۔ نمبر 5، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، پہلے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمر عمران کے پاس پہنچا، اور اب وہ ہمارے پاس ہے۔ میں ابھی اسے دیکھ کر آیا ہوں، یہ جس طرح درخت سے جدا کیے جانے کے وقت سبزہ اور تر و تازہ تھا، سبز و تر و تازہ تھا، اب بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ اگر اسے بولنے کا حکم دیا جائے تو یہ بولتا ہے، یہ ہمارے قائم علیہ السلام کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہ اس سے وہ کام لیں گے جو حضرت موسیٰ بن عمران نے لیے تھے۔ اسے جو حکم دیا جاتا ہے بجا لاتا ہے، اور اگر اسے زمین پر ڈال دیا جائے پیج 372 تو یہ اپنی زبان سے اہل باطل کے سحر اور جادو کا کام تمام کر دیتا ہے۔
اگلی ہیڈنگ ہے مکہ مکرمہ امام مہدی علیہ السلام کی سرگرمیاں۔ سابقہ حکومت کے ختم ہونے کے بعد جب امام مہدی علیہ السلام مکے میں حکومت کی باغ دور سنبھالیں گے اور مراکز قوت پر محافظت کریں گے اور ان کی بیعت تمام ہو جائے گی، تو اس دن کسی اور حکومت میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کے مقابل آئے، بلکہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن سارا مکہ آپ علیہ السلام کے تابع ہو جائے گا اور پورے شہر میں آپ علیہ السلام کا حکم نافذ ہوگا۔ وہاں مکے میں امام علیہ السلام کچھ امور انجام دیں گے کہ جس کے بارے میں بعض احادیث میں اشارہ موجود ہے۔ اب دیکھیے نمبر 1 لکھا ہوا ہے اس میں اشارہ، مسجد الحرام کو اس کی اصلی شکل میں لانا۔ آئیے یہ ہیڈنگ تھی، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت قائم علیہ السلام قیام کریں گے تو مسجد حرام کو شہید کر کے اس کی اصل شکل میں لائیں گے۔ وہ مقام ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ قرار دیں گے کہ جس جگہ پہلے وہ موجود تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے لے کر آج تک مسجد الحرام میں توسیع جاری ہے۔ وہ تمام اطراف سے اس میں کافی اضافہ کیا گیا ہے اور اس سب کی وجہ سے یہ مسجد اپنی اس اساس پر باقی نہیں رہی کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بنایا تھا، کیونکہ قدیم زمانے میں یہ مسجد صفا و مربع کے درمیان حضورہ میں تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب آپ علیہ السلام سے اس نئے اضافے کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ مسجد الحرام کا حصہ ہے، تو آپ نے فرمایا جی ہاں، کیونکہ بعد میں وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جائے سجدہ پر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خط مکے میں حضورہ اور مقام صحیح کے درمیان ہے، بس یہی خط ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پیج 373۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے حسین بن نعیم نے مسجد الحرام میں اس جدید اضافے کے بارے میں پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مسجد الحرام کی حد صفا اور مربع کے درمیان رکھی اور لوگ صفا کی جانب حج کرتے تھے۔ علامہ فیض کاشانی اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ یہاں حج کرنے سے مراد اس جگہ کا مقام طواف یا محل احرام میں داخل ہونا ہے، اور ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل میں مسجد الحرام بہت بڑی ہے اور آج کل جو اس کی حد بندی کی گئی ہے وہ کم ہے، تو ہم جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو اس احاطے کی دیوار کو گرا کر پہلی بنیاد پر نئی دیوار بنائیں گے اور اس سے بہت سے حجاج کرام کے لیے طواف کرنا آسان ہو جائے گا۔ خاص طور پر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے زمانے میں تو حجاج کی تعداد دسیوں لاکھ ہو جائے گی۔ نمبر 2، مقام ابراہیم کو اصلی مقام کی طرف لانا۔ یہ ہیڈنگ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان گزر چکا ہے کہ جب حضرت قائم علیہ السلام قیام فرمائیں گے تو مقام ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ قرار دیں گے کہ جس جگہ پہلے وہ تھا۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، اور رسول خدا کے زمانے میں مقام ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے ساتھ تھا۔ جب عمر بن خطاب کا دور آیا تو انہوں نے مقام ابراہیم کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ قرار دیا۔ جب حضرت عثمان کے قتل کے بعد جب زمام اقتدار امام علی علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ علیہ السلام نے دین میں ہر قسم کی زیادتی اور بدعت کو ختم کرنے کی ٹھان لی اور ہر چیز کو وہ مقام دینے کا فیصلہ کر لیا کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس چیز کا تھا۔ ان جملہ اقدامات میں سے ایک اقدام مقام ابراہیم تھا کہ اس کی پہلی جگہ خانہ کعبہ کے پاس قرار دینا تھا۔ جب امام علی علیہ السلام نے اس پر اصلاح اقدام کو شروع فرمایا تو منافقین رکاوٹ بن گئے کہ جو ہر اسلامی کام میں رکاوٹ بنتے تھے، تو امام علی علیہ السلام نے اس کو مؤخر کرنا بہتر سمجھا۔ پیج 374۔ بہتر سمجھا اور دوسرے اہم دینی امور میں مشغول ہو گئے۔ اس طرح مقام اس غلط جگہ پر برقرار رہا اور آج تک وہیں ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے مکے میں تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی مقام ابراہیم کو واپس اس کی اصلی جگہ پر لانا ہے۔ اس اقدام سے بھی حاجیوں کے لیے طواف کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت رکن اور مقام کے درمیان طواف واجب نہیں ہوگا، بلکہ خانہ کعبہ کے گرد ہی طواف کرنا کافی ہوگا۔ اگرچہ اس زمانے میں رکن و مقام کے درمیان طواف کرنا واجب ہے تو یہ وجوب اس وقت ساقط ہو جائے گا۔ نمبر 3، مستحب طواف سے نہیں۔ یہ ہیڈنگ ہے۔
اور آگے پڑھتے ہیں اس ہیڈنگ میں کیا لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت قائم علیہ السلام جو پہلا عدل ظاہر کریں گے وہ یہ کہ ان کا ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ مستحب طواف کرنے والا حجر اسود اور طواف کی جگہ فریضہ طواف کرنے والے کو دے دے۔ اس حدیث کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ جو بھی حج کے مواقع پر مسجد الحرام میں موجود ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ طواف کے دوران میں لوگوں کا کتنا ہجوم ہوتا ہے۔ اس بھیڑ میں بعض افراد دوسروں کے قدموں کے نیچے کچلے جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کے نزدیک بعض افراد مارے جاتے ہیں۔ یہ حاجیوں کا اتنا ہجوم طرح طرح کی مشکلات برداشت کرنے کے باوجود ہوتا ہے۔ تو امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں اس کی کیا صورتحال ہوگی کہ جب حاجیوں کے لیے تمام بناوٹی قوانین ختم کر دیے جائیں گے۔ اس وقت بغیر کسی قید و شرط کے ہر ایک کے لیے سفر حج مباح اور آسان ہوگا۔ اس کے نتیجے میں حجاج کرام کی تعداد میں بہت اضافہ ہو جائے گا اور واضح ہے کہ اس وقت خانہ کعبہ کے گرد طواف اور حجر اسود کا بوسہ لینا بہت مشکل ہو جائے، خاص طور پر کہ جب بعض حجاج کرام طواف واجب پر اکتفا نہ کریں گے اور مستحب طواف شروع کر دیں گے۔ پیج 375۔ اسی لیے امام مہدی علیہ السلام حاجیوں کو حکم دیں گے کہ وہ صرف واجبی طواف پر اکتفا کریں اور دوسروں کو اپنا فریضہ ادا کرنے کا موقع دیں۔ نمبر 4 ہیڈنگ ہے بنی شیبہ کے ہاتھ کاٹنا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، آگاہ رہو کہ جب ہمارا قیام کرے گا تو بنی شیبہ کو پکڑ کر ان کے ہاتھ کاٹے گا، انہیں لوگوں میں پھرائے گا اور کہے گا کہ یہ خدا کے چور ہیں۔ ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، وہ بنی شیبہ کے ہاتھ کاٹے گا اور ان پر لکھے گا کہ یہ لوگ خانہ کعبہ کے چور ہیں۔ بنو شیبہ اور وہ لوگ ہیں کہ جو خانہ کعبہ کے کلید بردار تھے، ان میں سے ایک کے بعد دوسرا خانہ کعبہ کی کنجی پر قابض ہو جاتا تھا۔ یہ لوگ خانہ کعبہ کے اموال اور ہدیہ جات چوری کرتے تھے اور انہیں جہاں چاہتے خرچ کرتے تھے، اسی لیے امام علیہ السلام نے انہیں خدا کا چور کہا۔ امام مہدی علیہ السلام صرف بنی شیبہ کے ہاتھ نہیں کاٹیں گے بلکہ انہیں لوگوں کے درمیان پھرائے جانے کا حکم دیں گے تاکہ ہر چور کو معلوم ہو جائے کہ اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے اور آخرت کی رسوائی علیحدہ ہے۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام ہر اس پر چوری کی حد جاری کریں گے جس نے اموال، املاک اور اوقاف میں غیر شرعی تصرف کیا ہوگا۔ یہ چند اقدامات امام مہدی علیہ السلام مکہ مکرمہ اور مسجد الحرام میں کریں گے، اور واضح رہے کہ امام علیہ السلام کے عمومی اقدامات تمام شہروں میں ہوں گے کہ جن میں مکہ سر فہرست ہے۔ انشاءاللہ آئندہ فصلوں میں ہم امام مہدی علیہ السلام کے عمومی اقدامات کو بیان کریں گے۔